کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس علم غیب تھا یا نہیں۔ آج اس حوالے سے گفتگو کروں گا اور قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ اس بات کی وضاحت کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس علم غیب تھا یا نہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں، جو نبی ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے خاص لوگ ہوتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا عباد اللہ المخلصین، یعنی یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ میں اور آپ، ہم لوگ عام لوگ ہیں، ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن جو انبیاء کرام کی ذات ہوتی ہے یہ معصوم ہوتی ہے، عن الخطا ہوتی ہے، یہ غلطیوں سے پاک ہوتے ہیں، اور یہ چونکہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور اس مقصد کے لیے اللہ ان کو بھیجتا ہے، تو ان کے پاس ظاہری بات ہے اگر علم غیب نہیں ہوگا تو امت کو، اور امت کے جو سوالات کے جوابات ہیں، امت جب ان سے علم کے بارے میں پوچھیں گی، غیب کے بارے میں، تو یہ ان کو کیسے جواب دے سکیں گے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے کہ ہمارے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی جو ہیں نبیوں کے سردار ہیں، تمام فرشتوں کے سردار ہیں، جتنی بھی مخلوق ہیں ان کے سردار ہیں، حتیٰ کہ سید الملائکہ حضرت جبرائیل امین، جن کو فرشتوں کا سردار کہا جاتا ہے، میرے نبی جبرائیل کے بھی سردار ہیں۔ تو اللہ، آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آج لوگ یہ بھی مانگتے ہیں کہ ہمیں ثبوت جو ہے وہ قرآن مجید کی روشنی سے دیا جائے، حدیث پاک کی روشنی سے دیا جائے، ویسے جو ہے مثالیں تو جو ہے ہمیں نہ دی جائیں۔ تو شروع کرتا ہوں قرآن مجید سے، چونکہ قرآن مجید پہلا مؤخذ ہے۔ تو سورۃ الجن، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا عالم الغیب الا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ غیب کا علم جاننے والی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے سوا اللہ جس کو چاہے، یعنی کہ اپنے پسندیدہ رسولوں کو۔ تو سورۃ الجن کے اندر اس آیت کو آپ دیکھ لیجئے گا، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ نبیوں کے پاس غیب کا علم ہوتا ہے یا نہیں۔ اور دوسری سورۃ تکویر، یہ بھی 30واں سپارہ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ہوا علی الغیب بدونین، کہ یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ تو یہ دو آیتیں قرآن مجید کی ہیں جن میں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب دیا تھا۔ اور اس کے علاوہ اب دوسرا مؤخذ جو ہے وہ حدیث پاک ہے۔ حدیث پاک میں دیکھیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اونٹ پسند آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت پیسے نہیں تھے۔ آپ کے صحابی رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس موجود تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آپ کے ساتھ تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ تو اس اونٹ والے نے جب وہ اونٹ جو ہے سرکار کو دیا تو آپ نے فرمایا کل آ کر جو ہے وہ پیسے لے لینا۔ جب وہ واپس جا رہا تھا تو راستے کے اندر شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے اس کی ملاقات ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہنے لگا یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ جو ہے انہوں نے خریدا ہے اور پیسے انہوں نے نہیں دیے، انہوں نے کہا کل آ کر لے لینا۔ تو مولا علی، جس کو میرے نبی نے فرمایا باب العلم، علم کا دروازہ ہے، فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ آپ دیکھیں کہ جو باب العلم ہے، اب اس کا علم چیک کریں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کہا جاؤ حضور کے پاس اور جا کر پوچھو کل اگر آپ نہ ملیں تو پھر پیسے تو میرے مر گئے، کون دے گا؟ تو جب وہ شخص کہتا بات تو آپ نے ٹھیک کہی، وہ جاتا ہے واپس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، تو کہتا ہے کہ یا رسول اللہ اگر کل آپ نہ ملیں تو پھر میرے پیسے تو مر گئے، کون دے گا؟ تو آپ نے فرمایا میرے ساتھ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے لے لینا۔ جب یہ بات کہی وہ مان گیا، واپس باہر آیا، تو پھر ظاہری بات ہے باب العلم شیر خدا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کہا کہ دوبارہ جا اور پوچھ کے آ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر صدیق اکبر جو ہیں وہ بھی نہ ملے تو پھر میرے پیسے تو مر گئے، میں کس سے لوں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب دوبارہ جاتا ہے تو آپ نے فرمایا اگر میں نہ ملوں تو ابو بکر صدیق سے لے لینا، اگر صدیق نہ ملے تو عمر فاروق سے لے لینا۔ تو جب وہ یہ بات سن کر دوبارہ واپس جاتا ہے باہر، تو پھر شیر خدا ملتے ہیں، فرماتے ہیں اب کیا کہا رسول اللہ نے؟ تو فرمایا اگر میں اور صدیق اکبر موجود نہ ہوں تو عمر فاروق سے لے لینا۔ تو مولا علی نے فرمایا کہ جا کے کہہ اگر عمر فاروق بھی نہ ملے تو پھر کس سے پیسے لینے ہیں؟ اگر آپ تینوں ہی نہ ملیں تو پھر جا کر جب وہ دوبارہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ اگر آپ تینوں نہ ملیں تو پھر میرے پیسے تو مر گئے، میں کس سے لوں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں نہ ملوں تو ابو بکر صدیق سے لے لینا، اگر وہ بھی نہ ملے تو عمر فاروق سے لے لینا، اگر عمر فاروق بھی نہ ملے تو پھر عثمان سے لے لینا۔ جب یہ بات کہی وہ واپس باہر نکلتا ہے تو مولا علی فرماتے ہیں کہ اب کیا کہا رسول اللہ نے؟ تو کہتا ہے کہ ہم تینوں نہ ملیں تو عثمان سے لے لینا۔ تو مولا علی فرمانے لگے خوش جو ہے مسکرا کے کہ اگر عثمان بھی نہ ملے تو پھر تیرے پیسے تو مر گئے، پھر کون دے گا؟ جب وہ دوبارہ اب جاتا ہے، جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں نہ ملوں تو ابو بکر صدیق سے لے لینا، اور اگر ابو بکر صدیق نہ ملے تو وہ عمر فاروق سے لے لینا، اور اگر عمر فاروق بھی نہ ملے تو عثمان سے لے لینا، اور اگر عثمان سے بھی نہ ملے تو پھر اس سے لے لینا جو باہر کھڑا ہو کر تمہیں اندر بھیج رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے غیب کا علم دیا تھا۔ یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں نے آپ کو بتایا، اس کے علاوہ اور بھی بے شمار حدیثیں اور قرآن کی آیتیں ہیں۔ اگر یہاں پر جو ہے اس کا تذکرہ کرنا شروع کروں تو گفتگو طویل ہو جائے گی۔ آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے میرے خیال سے اتنا کافی ہے۔ اب آپ لوگ جان گئے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے غیب کا علم دیا ہے، اور جتنے بھی نبی ہیں جو اللہ کے پسندیدہ رسول ہیں، غیب کا علم اللہ ان کو عطا فرماتا ہے۔